بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقالے کا عنوان ہے محدث اعظمی کے لیے اساتین علم و کمال کا خراج تحسین و محبت۔ تھوڑی سی تمہید ہے، تمہید کے بعد ہے۔ ہندوستان میں خدمت علم حدیث کا جو باقاعدہ زرعی سلسلہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے شروع ہوا، وہ آج بھی مختلف جہتوں اور شکلوں میں نہ صرف رائج ہے بلکہ روز افزوں ترقی پذیر ہے۔ ہندوستان میں خدمت حدیث کا ایک ذرعی عہد علامہ انور شاہ کشمیری اور ان کے تلامذہ کا عہد بھی ہے۔ ان کے تلامذہ کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے بحیثیت محدث اور شیخ الحدیث اپنی شناخت بنائی اور منصب علم حدیث کے اونچے مقام پر فائز ہوئے۔ انہی تلامذہ میں ایک اہم نام ابو المعاصر محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی نور اللہ مرکزہ کا بھی ہے۔ محدث کبیر کے صحیفہ حیات کا سب سے جلی عنوان خدمت علم حدیث ہے، مگر وہ محدث ہونے کے علاوہ بہت سے کمالات علمیہ و عملیہ سے متصف تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بیشتر علوم اسلامی کے علمی و عملی کمالات کی جامع شخصیت کے مالک تھے تو یہ بات درست ہوگی۔ اس کے بعد ذیلی عنوان ہے محدث الاعظمی اساتذہ و مشائخ کی نگاہ قدر شناسی۔ محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی۔ انہوں نے حضرت محدث اعظمی کے بارے میں اپنے شاگردوں سے کہا، ایک حدیث کے سلسلے میں جو 3 طلاق کے متعلق تھی، کہ اس حدیث کی بہترین توضیح و تشریح کے لیے مولوی حبیب الرحمن اعظمی کی اعلام مرفوعہ دیکھو، اس سے بہتر توضیح کسی نے نہیں کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محدث اعظمی ان سے بیعت کا تعلق رکھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں حضرت تھانوی کی ذات طبقہ اہل علم و عوام میں یکساں متعارف و مشہور ہے۔ ان کی علمی شوکت و عملی کمالات کے سامنے بڑے بڑے اساتین علم نے انقیاد و تسلیم کا شیوا اپنایا ہے۔ محدث اعظمی نے بھی ان کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا ہے اور اپنی ابدی سعادت کے لیے ان کے در سے وابستہ ہوئے۔ حضرت تھانوی کی نگاہ میں محدث اعظمی کی علمی قدر و منزلت کیا تھی، اس کا اندازہ اس سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ جب محدث اعظمی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب نصرت الحدیث حضرت تھانوی کی خدمت میں پیش کی تو حضرت تھانوی نے صرف اس کی تحسین ہی نہیں کی بلکہ اعتراف عجز بھی کیا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، میں اپنے ضعف اور عذر سے خوش شرمندہ ہوں اور ہدیہ بصر و چشم قبول کرتا ہوں اور دعائے نافیت کرتا ہوں۔ جس جگہ رسالہ نظر پڑا بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایسا جامع اور محقق میں نہیں لکھ سکتا۔ اسی طرح محدث اعظمی کی تنقیدی کتاب التنقید السدید علی التفسیر الحدید شائع ہوئی تو اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد حضرت تھانوی نے محدث اعظمی کی ناقدانہ بصیرت کی تحسین کرتے ہوئے لکھا کہ احقر اشرف علی نے اس تنقیدی مضمون کو غایت شوق سے حرفاً حرفاً دیکھا اور اس حدیث کا مصداق پایا۔ ماشاء اللہ، قوت استدلال، حسن ادار، دفع شبہات، لین کلام، غرض ہر پہلو سے بے تکلف اس شعر کا مجموعہ ہے۔ مصر کے مشہور محدث شیخ احمد محمد شاکر، محدث اعظمی کا علمی مرتبہ ان کی نگاہ میں۔ مصر کے مشہور محدث اور نامور محقق و ادیب شیخ احمد محمد شاکر، جن کے کارناموں میں سر فہرست مسند احمد بن حنبل کی تحقیق و تعلیق ہے۔ اس کتاب کی تحقیق و اشاعت کے دوران تیسری جلد میں شیخ نے دنیا کے تمام اہل علم کو دعوت نقد و نظر دی، لیکن تقریباً 8-9 سال تک یہ دعوت منتظر قبولیت رہی۔ 9 برس کے بعد محدث اعظمی نے اپنی دقت نظری اور وسیع العلمی کی بنیاد پر شیخ کو استدراکات و تعقبات سے لیس ایک خط روانہ کیا، جس کا ذکر انتہائی بلند الفاظ میں شیخ نے مسند کی 15ویں جلد میں کیا ہے، اور محدث اعظمی کے تمام استدراکات کو اس جلد میں شکریہ کے ساتھ بے عین ہی شامل کیا ہے۔ شیخ نے اپنی پچھلی دعوت نقد و نظر کا حوالہ دیتے ہوئے محدث اعظمی کے استدراکات کو نقل کرتے ہوئے پہلے بطور تمہید یہ عبارت لکھی۔ شیخ کی عبارت کا ترجمہ ہے، پھر میرے پاس ایک عالم کا خط آیا، مجھے ان سے شرف تعارف حاصل نہ تھا، لیکن ان کے مکتوب سے ان کے علم و فضل اور بحث و نظر میں ان کی تحقیق و تدقیق کا اندازہ ہوا۔ چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، نیز ان دقیق ابحاث سے چونکہ مجھے بڑی مسرت ہوئی، اس لیے ان کے استدراکات کو انہی کی عبارت میں مختلف مقامات میں قال الاعظمی کے عنوان سے درج کروں گا۔ ان میں سے جو کچھ میری تحقیق کے مطابق ہوگا اس پر کوئی نوٹ نہیں تحریر کروں گا، اور جہاں میری رائے ان کی رائے سے کچھ مختلف ہوگی اور ایسے مقامات بہت کم ہیں، وہاں جو کچھ میرے نزدیک درست ہوگا تحریر کروں گا۔ محدث اعظمی کا خط ملنے کے بعد انہوں نے جو شکریہ کا خط لکھا
اس میں ان بلند خطابات سے ان کو مخاطب کیا۔ علامہ کبیر محقق و استاد حبیب الرحمن العظمی، آپ کا قابل قدر گرامی نامہ ملا، آپ کے تمام استدراکات نہایت بلند پایا ہے۔ یہ بات میں بطور خوشامد نہیں کہہ رہا ہوں، اس بیش بہا عنایت پر میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سنت نبویہ کے عظیم تر علماء میں سے ہیں۔ شیخ کی یہ شہادت اور محدث اعظمی کے تئیں ان کا یہ تاثر محدث اعظمی کی علمی بلندی کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ شیخ احمد محمد شاکر کے بھائی تھے شیخ محمود محمد شاکر، ان کا تاثر محدث اعظمی کے سلسلے میں۔ شیخ احمد محمد شاکر کے چھوٹے بھائی شیخ محمود محمد شاکر ہیں، یہ بھی بڑے بھائی کی طرح در یکتا فاضل و یگانہ تھے۔ ان کی محدث اعظمی کی قدر شناسی کے تعلق سے ڈاکٹر محمد اسماعیل ندوی نے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ یہاں یعنی مصر کے مشہور فاضل محمود شاکر صاحب مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا اعظمی بعض اعتبار سے ان کے بھائی مشہور محدث احمد شاکر مرحوم سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء عرب اور علماء عجم کے تاثرات حضرت محدث اعظمی نور اللہ مرکزوں کے تئیں اس مقالے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تلخیص کا حکم ہے، اس لیے اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔